ब्लैक वर्ल्ड रिटन बाय सीमा शाहिद। ब्लैक वर्ल्ड एक फिक्शन बेस्ड नावल है जो स्पाई बेस्ड नावल है। इसके ऊपर इसमें बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के टर्मिनोलॉजीज़ को भी यूज़ किया गया है और इस नावल को समझने के लिए इसके कुछ चैप्टर्स मैंने डिवाइड किए हैं अपने रीडर्स के लिए, ताकि वो समझ सके कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है वो क्या है। ये बड़े मज़े के, बड़े दिलचस्प किस्म के 4 से 5 चैप्टर्स होंगे जो हम नावल की अपलोडिंग से पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्लैक वर्ल्ड विच इज़ अ स्टोरी ऑफ एमा और हारून। और एमा और हारून की स्टोरी है किस तरह से ये दोनों एजेंट्स हैं और अपने अपनी एजेंसी के थ्रू जो है एक मिशन पे है, और वहाँ पे क्या ये आपस में टकराएंगे, इनका मिशन क्या है और किस तरह से ब्लैक वर्ल्ड से ये मिशन रिलेटेड है। तो इसका चैप्टर 1 आज हम डिस्कस करेंगे एंड द चैप्टर 1 इज कॉल्ड चाइल्ड प्रोडिजी। चाइल्ड प्रोडिजी, इनको गैर मामूली जहानत वाले बच्चे कहा जाता है। ठीक है, ये पैदाइशी बेपनाह ज़हीन होते हैं। पैदा होने से लेके 6 महीने की, 4 माह से 6 माह की उम्र में ही इनकी जहानत दिखनी शुरू हो जाती है। ये कई डायमेंशन में भी काम कर सकते हैं और 10 साल की उम्र तक ये इतने स्ट्रॉन्ग, इतने डेवलप हो चुके होते हैं कि कोई 80 साल का जो है नोबेल प्राइज़ याफ्ता साइंटिस्ट भी इतना ज़हीन नहीं हो सकता जितने ज़हीन ये चाइल्ड प्रोडिजी के बच्चे होते हैं। ये गैर मामूली जहानत वाले बच्चे होते हैं। ये इतने ज़हीन होते हैं, इनका IQ लेवल जो होता है 180 तक को क्रॉस कर जाता है। इसके अलावा म्यूज़िक, टेलीपैथी, मैथमेटिक्स, साइंस, मेटाफिज़िक्स, कौन सी चीज़ है जिसमें ये ब्लैक वर्ल्ड के में जिन बच्चों को हमने डिस्कस किया है चाइल्ड प्रोडिजी, ये एक्सपर्ट नहीं होते। तो जनाब पहला चैप्टर 1 चाइल्ड प्रोडिजी। इनका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि जैसे जब ये अपने फादर को या अपने घर में किसी को कुछ करते देखते हैं, छोटा सा एक बच्चा गोद में है आपके, 2 माह का, 4 माह का, लेकिन आप उसके साथ बात करते हुए अपने शू लेस बांध रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये उसको ऐसा पिक करते हैं कि जैसे कोई कंप्यूटर, और इनको ये काम करने आ जाते हैं बहुत तेज़ी से। ये बच्चे बहुत ही यंग एज में, इनकी उंगलियां छोटी छोटी रीच नहीं कर रही होती, लेकिन ये टाइप करना सीख चुके होते हैं कंप्यूटर पे। इनके जो है इनकी जहानत का लेवल मैंने आपसे कहा ना बहुत ज़्यादा होता है। इनके अंदर बहुत कुदरती सलाहियतें होती हैं, डाइवाइन पावर्स होती हैं। अब कहने का मकसद ये था कि जब ये इस नावल की पहली किस्त आउट हुई तो बहुत से लोगों ने सवाल ये किया कि क्या वाकई चाइल्ड प्रोडिजी जैसे बच्चे होते हैं, क्या ये टर्मिनोलॉजी दुरुस्त है, एमा का इसमें क्या किरदार है और क्या वो वाकई चाइल्ड प्रोडिजी थी, और हमारा जो हीरो है हारून वो किस तरह से चाइल्ड प्रोडिजी था या नहीं है, और क्या इनसे वो लिंक करता है। ये सब तो अब हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जनाब क्या होता है एमा का किरदार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एमा एक गैर मामूली तौर पे ज़हीन बच्ची है, यानी कि वो चाइल्ड प्रोडिजी है। ऐसे बच्चों के ऊपर जो है बड़ी तेज़ी से ब्लैक वर्ल्ड की में निगाह रखी जाती है, काफ़ी गवर्नमेंट्स भी निगाह रख लेती हैं और ऐसे बच्चे बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं। घर में हमारे यहाँ क्या होता है, अरे भाई मेरा बच्चा तो बहुत ज़हीन है, हमारे बच्चे तो बहुत एक्टिव हैं, और इस तरह से हम खुद ही अपने बच्चों की जहानत की इतनी तारीफ़ें करते हैं कि वो एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़, दूसरे लफ्ज़ से तीसरा लफ्ज़, फैलते फैलते 1 से 2, 2 से 3 जाते जाते आपके बच्चों की तारीफ़ जो है वहाँ पहुँच जाती है जहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए। एमा का किरदार एक ऐसा ही किरदार है और एक बहुत ही एक्चुअल किरदार से मुतासिर होकर लिखा गया है ये किरदार। मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये जो चाइल्ड प्रोडिजी के जो बच्चे होते हैं, जो गैर मामूली ज़हीन बच्चे होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पहले पैदाइशी, जो कुदरती तौर पे खुदा की तरफ से ये खुदादाद सलाहियतें लेके आते हैं, और ऐसे हज़ारों बच्चे दुनिया में मौजूद हैं जो इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी लिए हैं, जो मतलब काफ़ी मिसालें मौजूद हैं। ये म्यूज़िक में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, और अब एक नाबीना सिंगर थे, अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे नाम किसी का मेंशन नहीं करना चाहूँगी, काफ़ी लोग हैं ऐसे।
تو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ پیدائشی ہوتے ہیں، اور ان میں یہ صلاحیتیں جو ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو ایک ون ڈائمینشن چائلڈ پروڈیجی ہوتے ہیں. ون ڈائمینشن کیا ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے، مطلب ذہین تو وہ ہوتے ہیں، ہر چیز کو وہ پک تو کرتے ہیں، لیکن خداداد صلاحیت جو ان کے اندر ہوتی ہے وہ کسی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. یا تو وہ میوزک سب سے زیادہ کی، یا تو وہ میوزک میں بہت ہوتے ہیں، بچپن سے ہی جو ہے وہ میوزک کو جو ہے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور بہت تیزی سے جو ہے بجانا سیکھ جاتے ہیں، دھنیں بجانا سیکھ جاتے ہیں، اور اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں اس کے اوپر. دوسرے یا پھر ٹیلی پیتھک میں چلے جاتے ہیں، یا پھر پینٹنگ میں چلے جاتے ہیں، یا ان کا میتھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں پاتے، وہ بڑے سے بڑے فارمولیز بننے لگتے ہیں ان کے ذہن میں. ان کا ذہن اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ ایک ڈائمینشن ہوتی ہے، اور ایک بہت ہی خاص قسم ہوتی ہے، اور وہ چائلڈ پروڈیجی ہوتے ہیں جو ملٹی ڈائمینشن ہوتے ہیں. ان کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہوتا ہے، اور یہ ہر طرح ہر فیلڈ کو گریب کر سکتے ہیں. ان کے اندر ہر طرح کی نالج کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور بہت تیزی سے یہ اس ناول کہہ رہی ہوں سوری ہائی لیول انفارمیشن کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں یہ جو ملٹی ڈائمینشن ہوتے ہیں، یہ بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں. تو ایما ایسا ہی ایک کیس ہے اس ناول میں جو ملٹی ڈائمینشن چائلڈ پروڈیجی ہے. اور ایما جو تھی، ایما کا تعلق ہم نے دکھایا کہ وہ ایک پاکستانی گھرانے سے تھی، بہت رئیس گھرانے سے تھی، اور بہت چھوٹی بچی تھی، اور مطلب کنڈر گارڈن میں ہی جونیئر کلاس میں ہی اس کو اسکول میں ٹیچرز اور پرنسپل حیران ہونا شروع ہو گئے تھے کہ یہ بچی تو بہت تیزی سے اڈاپٹ کر رہی ہے، اس عمر میں تو بچے بولنا بھی نہیں سیکھتے، اور اس کو سارے کے سارے ٹیبلز یاد ہو چکے ہیں. اور اس طرح سے وہ بچی جو ہے سب کی نظروں میں آنی شروع ہو گئی. ماں باپ جو تھے وہ کسی پارٹی میں جاتے تھے یا کہیں ملتے تھے یا جلتے تھے تو وہ اس کو جو ہے ہر جگہ تعریف کرتے تھے کہ بھئی ہماری بچی کی تو اتنی تعریفیں ہوتی ہیں، ہماری بچی تو اتنی ذہین ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ اس بچی کی انفارمیشن جو ہے گورنمنٹ تک اور مختلف لوگوں تک، ایجنسیوں تک پہنچ گئی، اور کس طرح سے انہوں نے اس کو اٹھا کے اس کو مردہ ڈکلیئر کر کے اور وہ اس کو بلیک ورلڈ میں لے گئے. یہ تھی ایما کی کہانی. اس کے بعد اب آتا ہے ہمارا ہیرو جو کہ ہے ہارون. ہارون بھی اور جو ہے ایک غیر معمولی ذہانت رکھنے والا بچہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کیس کیا ہے کہ وہ جس فیملی سے بلانگ کرتا ہے ان کو ان چیزوں کی تمیز تھی، ان کو ان چیزوں کی عقل تھی، انہوں نے اس کو ڈیل کیا. اور وہ اتنی ینگ ایج میں مطلب اس نے اپنا اس کو باڈی بلڈنگ کا بھی شوق ہے، وہ میوزک میں بھی بہت مہارت رکھتا ہے، اس کو میٹا فزکس کا بہت شوق ہے، اسٹرانومی کا اور ٹیلی پیتھی کا، اور وہ ناسا کے لیے بھی پروجیکٹ کر رہا ہے. اور ٹرسٹ می ایسے لوگ ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں. تو اس طرح سے اس کا ایک کریکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اس کے گھر والوں کو پتا ہے، اس نے ان کو نچا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کی غیر معمولی صلاحیت کا اظہار جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں کیا ہے. اس کے گھر والوں کا تعلق جو کہانی میں دکھایا گیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے دکھایا گیا ہے، اور جو ہے فورسز سے دکھایا گیا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایسا ایک غیر معمولی ذہین لڑکا موجود ہے، اور وہ ISI یا کسی بھی ایجنسی کے لیے کام نہیں کرتا، بٹ ہی از ویل ٹرینڈ، کیونکہ وہ اس قسم کا لڑکا ہے، وہ قدرتی صلاحیتوں سے بھرپور ہے. تو جب ایک ایسا مشن سامنے آتا ہے جس میں ایجنسی خود ایکسپوز نہیں کر سکتی اپنے آپ کو، تو وہ اس کو ایز اے اسپائی ہائر کرتی ہے، اور اس کو جو ہے سارا کیس سمجھا کے، سارا سینیریو سمجھا کے اس کو بھیجا جاتا ہے بلیک ورلڈ کی دنیا میں، یہ دیکھنے کے جو ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے. اور وہ ISI کے لیے وہاں پہ ایز اے ایجنٹ کام کرتا ہے. یہ میں نے آپ سے بتایا نا، کہا نا کہ یہ ایک فکشن بیس کہانی ہے، بلیک ورلڈ سیریز جو یہاں پہ اب ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں کافی کچھ آئے گا، لیکن ٹرمینالوجیز ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت کچھ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے، کیا واقعی اس طرح سے ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ چیپٹر بائی چیپٹر کیوں نہ، جب تک میں سیریز کو لکھ رہی ہوں، ہم ان کو ٹرمینالوجیز کو ایکسپلین کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے.
واقعی یہ اتنے ذہین، نالج سے بھرپور، اتنے انٹیلیجنٹ بچے اللہ نے بنائے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایسے بچے ہیں جو بہت ہی کم عمری میں گریجویٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایسے بچے ہیں جو دونوں ہاتھوں میں پین یا چاک لے کے بورڈ پہ لکھ سکتے ہیں. یہ ایسے بچے ہیں کہ آپ کا کوئی ٹیچر سوال پوچھ رہا ہے، سوال بھی مکمل نہیں ہوگا، یہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. ایسے بہت سے بچے ہیں جو انہوں نے 7 یا 8 سال کی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی سے باقاعدہ گریجویشن اور ماسٹرز کی ڈگری لی ہوئی ہے. ایسے بہت سے بچے ہیں جو اس وقت ناسا میں موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از اے رائٹ ٹرمینالوجی. ہم لوگوں کو جو ہے، ہم لوگ اتنی ریسرچ نہیں کرتے، ہم لوگوں کو اتنا پتہ نہیں چلتا. تو یہ چیز آپ لوگوں کو اس ناول میں نئی لگی، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے بہت سارے سوالات پوچھے تھے. تو اس کو میں نے اس ناول کا چیپٹر 1 بنایا. چیپٹر 1 بلیک پرل سیریز چائلڈ پروڈیجی. اور یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایما کس کے لیے کام کر رہی ہے، ایما کو کہاں لے کے چلے گئے. دیکھیں جب یہ اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو غائب جب کیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑی ایسی بات ہے کہ جب ان کو کسی ایجنسی کے تھرو غائب کیا جاتا ہے یا کسی بلیک ورلڈ کی دنیا میں غائب کیا جاتا ہے تو بڑے پراپر طریقے سے غائب کیا جاتا ہے کہ ان کو لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا کے لیے مر جاتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے ایکسیڈنٹ دکھا دیا جائے گا یا کچھ بھی، بالکل ان کے ہم شکل بچوں کو تلاش کر کے یا سرجری کر کے ان کے ہم شکل بچے بنا کے ایگزیکٹلی اس طرح سے ان کو دنیا کے لیے مار دیا جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ تک کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہوا. وہ بھی بچوں پہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور کہیں اور لے جا کے ان بچوں کو بالکل چینج کر دیا جاتا ہے. ان کی آنکھوں کا کلر چینج کر دیا جاتا ہے، کانٹیکٹ لینس لگا کے نہیں، باقاعدہ آئی ٹرانسپلانٹ کر کے چہرے کی پلاسٹک سرجری کر دی جاتی ہے. یہاں تک کہ فنگر پرنٹس تک بدل دیے جاتے ہیں. سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے اور یوں ان کو اسپائی بنایا جاتا ہے. اور یہ اسپائز جو ہوتے ہیں یہ بلیک ورلڈ میں کام کرتے ہیں. کچھ اچھے لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور کچھ برے لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں. کچھ ایسی گورنمنٹس کے لیے بھی کام کرتے ہیں جو دنیا سے ہڈن ہیں، جن کا بارے میں نارمل لوگ نہیں جانتے. اور پھر ان گورنمنٹ کے تھرو کوئی بھی ان کو ہائر کر کے اپنے لیے کام کے لیے ان کو ہائر کر سکتا ہے. یعنی پرائیویٹ سمجھ لیں آپ ان کو ایک طرح سے کہ آپ ان کو ہائر کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے. بٹ دس از اے ورک آف فکشن. کوئی ریزیمبلنس اس میں کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے بٹ اٹس جسٹ اے ورک آف فکشن. کافی عرصے سے موڈ تھا کہ کچھ فکشن لکھا جائے، کچھ زبردست قسم کا فکشن لکھا جائے لیکن ٹرمینالوجیز کریکٹ یوز کی جائیں. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو چائلڈ پروڈیجی تو کم سے کم سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی چائلڈ پروڈیجی نہیں ہوتے، لیکن بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں لیکن جب وہ گرو اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر خود بخود صلاحیتیں آنے لگتی ہیں. یعنی وہ ذہین ہوتے ہیں، وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ بلا کے ذہین ہوتے ہیں، ان کے اندر لگن ہوتی ہے سیکھنے کی. وہ چائلڈ پروڈیجی تو نہیں ہوتے لیکن ان سے کم بھی نہیں ہوتے. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک بات اور بھی جو ہے یہ ہے کہ اللہ میاں نے ایسے خداداد صلاحیتیں جب دی ہیں بچوں کو تو ایسے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان بچوں کی عمریں بڑی کم ہوتی ہیں. یہ جوانی تک تو پہنچ پاتے ہیں لیکن میکسیمم 35 40 45 ابھی تک کا جو ریکارڈ ہے وہ اسی ٹائپ کا ہوتا ہے. خیر یہ تو ایک باتیں ہیں جو میں نے سوچا آپ لوگوں سے کی جائیں اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. اب اس کا نیکسٹ چیپٹر جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے، چیپٹر نمبر 2 بلیک پرل سیریز کا، جو میں بہت جلد آپ کے لیے لے کے آؤں گی، وہ ہوگا اسپائی. اسپائس کیا ہوتے ہیں، یہاں پہ کس قسم کے اسپائس جو ہیں جاسوس جسے آپ کہہ لیں یا ایجنٹ آپ کہہ لیں اس ناول میں دکھائے جا رہے ہیں اور کس طرح سے وہ بنے، اور یہ سب ہم ڈسکس کریں گے. اور ویسے بھی ورلڈ میں کس قسم کے اسپائی ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اپنی نیکسٹ چیپٹر میں بلیک ورلڈ کے. تو بلیک ورلڈ چیپٹر 1 چائلڈ پروڈیجی آج ہم نے ڈسکس کیا اور یہ ہوپ فلی آپ سب کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. اس ناول کی جو کہانی شروع ہوتی ہے وہ اسی چیپٹر 1 سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ کس طرح سے ایک معصوم سی بچی ایما ہے، وہ اپنے پیرنٹس کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اسکول میں کیسے اس بچی کو سراہا جا رہا ہے، خاندان میں کیسے اس بچی کو سراہا جا رہا ہے، اور کہ وہ بچی کتنے ینگ ایج میں یعنی کلاس 1 میں ہے اور پرنسپل حیران ہے کہ وہ کلاس 10 تک کے لیول کا کام کر سکتی ہے.
तो ये सब चीज़ें जो थी ये एमा के कैरेक्टर में दिखाई गई, जिसका रियल नेम उस वक्त कुछ और था और उसके बाद चेंज किया गया सोनिया में, उसको नया नाम दिया गया, नई लुक दी गई, नई ज़िंदगी दी गई, क्योंकि जो ओरिजिनल लड़की थी वो तो मर चुकी, दुनिया के लिए मर चुकी है, माँ बाप के लिए मर चुकी है, सबने उस पर फातिहा पढ़ ली, लेकिन वो ब्लैक वर्ल्ड में ज़िंदा है। तो ये है कहानी ब्लैक वर्ल्ड की, और ये चैप्टर बाय चैप्टर चलेगी। आई डोंट नो कितने चैप्टर्स इसके होंगे। मैं इसको यहीं इसी चैनल पे अपलोड करूँगी, और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये चैप्टर, जिस तरह से मैंने डिसाइड किए हैं कि डेली एक एक चैप्टर करके मैं पहले आपको सारी टर्मिनोलॉजीज़ समझा दूं, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो मैं कल यहाँ पे अपलोड करूँगी वो है स्पाई, तो स्पाइस रिलेटेड, ब्लैक वर्ल्ड रिलेटेड आपके जहन में कोई सवालात हो तो वो आज आप जो हैं जब ये सेशन सुने तो इसके कमेंट्स में आप लिख दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उन सवालात को लें और उनके ऊपर हम बात करें। और एक दफ़ा हम खुल के हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएंगे ना, तो जब ये नॉवेल स्टार्ट होगा चैनल पे तो आप लोगों को पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा और हमें लिखने में भी बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, जुड़े रहिए, और प्लीज़ ये नया चैनल है, ब्लैक वर्ल्ड सीरीज़ के लिए बनाया गया है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए प्लीज़। इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, इस चैनल को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और इस चैनल को हम अपने फोर्स बेस्ड रिलेटेड नॉवेल्स के लिए मुख्तस कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे कल ब्लैक वर्ल्ड सीरीज़ के चैप्टर 2 के साथ, जो कि है स्पाई। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग। अल्लाह हाफिज़।